بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو او لیول سلیبس بی کوڈ 3248۔ پیپر 1 کا آخری سوال ہے ای میل رائٹنگ۔ ای میل کے علاوہ فنکشنل پراس بھی ہے، لیکن فنکشنل پراس کے آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ انشاءاللہ 98% ای میل رائٹنگ آئے گی، چاہے وہ فارمل ہو یا انفارمل، یعنی رسمی ہو یا غیر رسمی۔ اور 2% میں خط بھی آ سکتا ہے، رپورٹ بھی، بلاگ بھی، تبصرہ بھی۔ بلاگ کا میں آج طریقہ کار آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر بلاگ آئے گا تو ایک تصویر ضرور ہوگی سوال کے ساتھ موجود، جیسے کہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو بلاگ ہے اس کے ساتھ یہ تصویر بھی ہے، اس طرح سے آپ کو ایک تصویر کے ساتھ سوال ملے گا۔ اب اس بلاگ کے سوال کیا ہے بلاگ کا؟ امتحان میں نقل، طلبہ اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اردو ویب سائٹ کے لیے ایک بلاگ تحریر کریں۔ یہ یاد رکھیے، بلاگ نہ کبھی کسی اخبار میں چھپتا ہے، نہ رسالے میں، یا آن لائن انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آن لائن بلاگ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ آن لائن ہی پوسٹ ہوتا ہے، اور یہ کسی نہ کسی ویب سائٹ پر ہوتا ہے۔ اب یہ بلاگ کتنے نمبر کا ہوگا؟ 14 نمبر کا، جس طرح ای میل ہوتی ہے۔ اس میں ورڈ لمٹ کیا ہوگی؟ 150، جس طرح ای میل میں ہوتی ہے۔ اس میں بھی وہی 3 بلٹ پوائنٹ ہوں گے جس طرح سے ای میل میں۔ اب سوال ہے، اپنے بلاگ میں مندرجہ نکات ضرور شامل کریں۔ پہلا بلٹ پوائنٹ، امتحان میں نقل کی وجوہات۔ کیا وجہ ہے کہ بچے امتحان میں نقل کرتے ہیں؟ نقل کے رجحان کا خاتمہ، کس طریقے سے نقل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ والدین اور محکمہ تعلیم کی ذمہ داری، تیسرا بلٹ پوائنٹ۔ آپ کا بلاگ تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، جس طرح ای میل 150 پر ہوتی ہے، لیکن میرے حساب سے آپ 170 تک جا سکتے ہیں۔ بلاگ کے مواد کے لیے 6 نمبر، یعنی کنٹینٹ کے 2 مارکس۔ پہلا بلٹ پوائنٹ 2 مارکس، دوسرا بلٹ پوائنٹ 2 اور تیسرا بلٹ پوائنٹ 2۔ تینوں کنٹینٹ کے ملا کر ہو گئے 6، لینگویج کے ہو گئے 8 نمبر۔ 8 لینگویج کے کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے؟ بلاگ کا آغاز 1 نمبر، بلاگ کا اختتام 1 نمبر۔ پہلے پیراگراف میں لینگویج کے 2 مارکس، جس میں آپ کی گرامر چیک ہوگی، آپ کا املا اور اسٹرکچر، یعنی جملے آپ نے کس طرح سے بنائے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہے اس طرح سے۔ سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی اسی طرح 2 نمبر تقسیم ہوں گے۔ بلاگ کو لکھنا کیسے؟ سوال پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بلاگ کا ٹائٹل لینا، یعنی ہیڈنگ۔ اس سوال ہے کیا؟ امتحان میں نقل پر۔ نقل کون کرتا ہے؟ طلبہ کرتے ہیں، تو اس پر، لیکن کیمبرج بورڈ میں نقل نہیں ہوتی، لیکن دیگر بورڈ ہیں ہمارے پاکستان میں جن میں نقل ہوتی ہے، یا بچوں کو باقاعدگی سے موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ہماری ہیڈنگ کیا ہوگی؟ ناجائز ذرائع کا استعمال، یہ ہمارے بلاگ کی ہیڈنگ ہوگی۔ ہیڈنگ کے بعد نام، یعنی کس نے بلاگ لکھا، تو میں نے یہاں نام لکھ دیا عبداللہ، آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد جس دن آپ بلاگ لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ ہوگی، تاریخ جمعرات، اسی طرح سے کاما ڈال کر 24 اپریل 2025 آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد بلاگ کے پہلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ امتحان میں نقل کی وجوہات بے شمار ہوتی ہیں، بچے کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اسکول میں پڑھا ہوا سمجھ نہیں آتا، والدین توجہ نہیں دیتے، اسے لگتا ہے کہ استاد کی طرف سے اسے اتنی توجہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ بے شمار وجوہات ہیں جنہیں آپ نے کم از کم 50 الفاظ میں لکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 55، یعنی 50 to 55، not 49، not 56۔ اسی طرح نقل کے رجحان کا خاتمہ 50 to 55۔ اور تھرڈ، والدین اور محکمہ تعلیم کی ذمہ داری۔ اچھا، نقل کے رجحان کا خاتمہ کون کرے گا؟ بچہ تو نہیں کرے گا، کیوں کرے گا بچہ؟ اسے تو موقع مل رہا ہے، وہ کیوں تعلیم پہ توجہ دے؟ اس کے رجحان کے خاتمے کے لیے سب سے پہلا کردار والدین ادا کریں گے، اس کے بعد استاد وہ بھی اس نقل کے رجحان میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ بچے کو کوئی ایسا موقع ہی نہ دے کہ بچے کو کوئی ایک سنگل ورڈ، ایک لفظ بھی نقل کرنا پڑے، یعنی کہ تعلیم کا معیار بھی بہتر ہو، اور اس کے علاوہ کمرے جماعت، یعنی جہاں ایگزامینیشن ہال ہو، وہاں پر کوئی موقع نہیں ملے بچے کو نقل کرنے کا۔ تیسرا بلٹ پوائنٹ ہے، والدین اور محکمہ تعلیم کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین بچوں کو گھر پہ توجہ دیں، ان کا ہوم ورک دیکھیں، ان کے ٹیسٹ کے جو نتائج آتے ہیں وہ دیکھیں، ٹیسٹ کی تیاری کروائیں، ایگزام کی تیاری کروائیں۔ اور محکمہ تعلیم کیا کرے؟ محکمہ تعلیم نے جو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے نقل کرنے اور کروانے والوں کو، اس پر پابندی عائد کرے، اور اساتذہ کی تربیت کرے، انہیں سکھائے کہ بچے کو کس طریقے سے پڑھانا ہے کہ اس کا دھیان کبھی نقل کی طرف جائے نہیں۔ اگر یہ تو میں نے بالکل سادہ سے بتایا ہے آپ کو، اگر یہ بلاگ میں لکھوں یا میں نے لکھا ہے تو کس طریقے سے؟ میں نے ایک بلاگ ٹائپ کیا ہے، اسی پر سب سے پہلا ہے امتحان میں نقل کی وجوہات، تو پہلا پیراگراف کیسے ہوگا؟ ہیڈنگ، اس کے مطابق ناجائز ذرائع کا استعمال، بلاگر کا نام اور ڈیٹ، پہلا پیراگراف۔ امتحان میں نقل کی وجوہات میں طلبہ کی ناکافی تیاری، یعنی بہت کم تیاری،
وقت کا درست استعمال نہ کرنا، یعنی کہ امتحان سے چند دن پہلے پڑھنا یا آخری رات، والدین اور اساتذہ کے زیادہ توقعات، ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ بس سب سے زیادہ نمبر لے کر آئے، اور ٹیچرز بھی تو بچوں پہ بورڈ ڈالتے ہیں، اے اسٹار لینا ہے، اے گریڈ لینا ہے، اس سے کم پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نمبروں کی دوڑ، بچہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی تو اپنے آپ کو مقابلے میں رکھتا ہے، میرے 98% آئے تو میرے 96 کیوں آئے، اس طرح خود اعتمادی کی کمی، بچے کے پاس اعتماد نہیں ہوتا، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ تعلیمی نظام کی خامیاں، وہ خامیاں کیا ہیں؟ بچے کو نقل کے مواقع فراہم کرنا اور کامیابی کے لیے غیر اخلاقی راستے اختیار کرنے کا رجحان شامل ہے جو نقل کو فروغ دیتے ہیں۔ غیر اخلاقی راستہ کے خود نقل کرنا یا ایسی چیزوں کو لینا یا نقل کروانا، یہ سارے غیر اخلاقی راستے ہیں، یا ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر جانا۔ سب پھر دو لائنیں چھوڑیں گے، سیکنڈ پیراگراف لکھیں گے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے نقل کے رجحان کا خاتمہ۔ نقل کے رجحان کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ نقل کے رجحان کی خاتمہ کو ختم کرنے کے طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، یعنی آپ کو جتنا آتا ہے، جو آتا ہے اسی میں آپ کو کرنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ہی نقل کے لیے کسی قسم کی چیز کا استعمال کرنا ہے۔ بہتر تدریسی نظام اپنایا جائے، یہ بچہ نہیں کر سکتا، یہ اسکول والوں کی ذمہ داری ہے۔ امتحانی نگرانی سخت ہو، یہ بھی اسکول والوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ انویجیلیٹر کی ذمہ داری ہے۔ والدین اور اساتذہ مثبت تعاون کریں، امتحان شروع ہونے سے پہلے، امتحان کے دوران، والدین اور طلبہ اساتذہ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے کی توجہ صرف تعلیم پر ہوئی ہے، نقل پر نہیں۔ اخلاقی تربیت دی جائے، یہ اخلاقی تربیت اسکول اور والدین دونوں کی طرف سے ہوگی۔ تعلیمی نظام کو ایسا بنایا جائے جو صرف نمبروں کے بجائے قابلیت پہ زور دے۔ ہمارے رٹا سسٹم اسے ختم کرنا ہوگا، بچے پوری پوری کتابیں یاد کر کر کے تھک گئے، اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ تھرڈ بلٹ پوائنٹ اس کا ہے والدین اور محکمہ تعلیم کی ذمہ داری۔ تو پھر محکمہ تعلیم کی کیا ذمہ داری ہے اور والدین کی؟ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ اخلاقی تربیت کیا کریں گے؟ وہ بچوں کو بتائیں کہ نقل نہیں عقل، صرف عقل اور محنت، اور ان پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں کہ فلاں کے بچے نے اتنا اچھا گریڈ لیا ہے تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جتنی وہ بچہ محنت کر رہا ہے اپنی استطاعت اور ذہنی صلاحیت اور ذہنی استعداد کے مطابق، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ محکمہ تعلیم کی کیا ذمہ داری ہے؟ شفاف امتحانی نظام قائم کرے، اساتذہ کی تربیت کرے، اور طلبہ کو جو ہے جدید دور کے مطابق جو ہے وہ طلبہ کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے نصاب کو ترتیب دے، بچے کو بچے کے مطابق سکھائیں، اس کو افلاطون نہیں بنائیں۔ افلاطون بننے کی عمر میں خود ہی انشاءاللہ اپنی صلاحیت کے مطابق افلاطون بن جائے گا۔ 3 پیراگراف کی مدد سے، 3 بلٹ پوائنٹ سے آپ کم از کم 170 ورڈ تک جا کر اپنے بلاگ کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ اور آسان سا طریقہ ہے بلاگ رائٹنگ کا۔ بلاگ رائٹنگ اتنی مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی محنت اور توجہ سے آپ ایک بہترین بلاگ تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بلاگ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔